بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، افغان امن کانفرنس کے دوران پاکستان، روس اور چائنا نے مذاکرات کو افغانستان تنازعہ کا واحد حل تسلیم کرتے ہوئے مذاکراتی عمل کی جلد بحالی پر زور دیا ہے۔ ناظرین کرام، ماسکو میں منعقد افغان امن کانفرنس میں پاکستان، چین، روس اور امریکہ کے وفود نے حصہ لیا۔ کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ 4 ملکی مشاورت کے دوسرے دور میں افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں افغان عوام کے دیرپا امن اور جنگ کے خاتمے کی خواہش کو تسلیم کیا گیا اور سفارتی اور سیاسی طریقے سے دیرپا امن کی کوششوں پر غور کیا گیا۔ چاروں ممالک نے تسلیم کیا کہ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی مذاکرات میں ہی ہے، جبکہ پاکستان، روس اور چین نے مذاکراتی عمل کی جلد بحالی پر زور دیا۔ ناظرین کرام، پاکستان، چین اور روس کا اتفاق تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ افغانوں کے مابین مذاکرات کے عمل کے آغاز کے لیے اہم ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ چاروں ممالک افغان مسئلے کے حل کے لیے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ چاروں ممالک نے مذاکراتی عمل کی بحالی کے لیے بہتر ماحول کے قیام کے لیے فریقین پر تشدد میں کمی پر زور دیا۔ ناظرین کرام، کانفرنس میں افغانستان کے مستقبل کے روڈ میپ کی تیاری کے لیے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی پر بھی زور دیا گیا۔ افغانوں کے درمیان مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کے لیے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا گیا کہ ایک دوسرے کے قیدی نمایاں تعداد میں رہا کریں۔ ناظرین کرام، چاروں ممالک کے درمیان اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے اس میں بچوں، خواتین، بزرگوں سمیت سب کے حقوق کی پاسداری کی جائے اور ہر مذاکراتی عمل میں افغانستان میں قانون کی حکمرانی، سماجی اقتصادی ترقی کو مد نظر رکھا جائے۔ کانفرنس میں تمام افغانوں پر زور دیا گیا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ القاعدہ، داعش یا کوئی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم افغان سرزمین کی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ناظرین کرام، ممالک نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار، اسمگلنگ یا اس سے پیدا ہونے والے خدشات کی روک تھام پر بھی زور دیا۔ کانفرنس کے دوران تمام متعلقہ ممالک سے کہا گیا کہ افغان امن عمل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چین کی طرف سے افغانوں کے درمیان سہولت کاری کے آئندہ اجلاس بلانے کا خیر مقدم کیا گیا۔ اعلامیے میں افغانستان کے حوالے سے موجودہ مشاورت کو اہم قرار دیا گیا اور 4 فریقی مشاورت کے انعقاد پر روس کو سراہتے ہوئے اگلے اجلاس کی تاریخ کا تعین سفارتی ذرائع سے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 اکتوبر کو ایک ایسے وقت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا جب دونوں فریقین طویل عرصے تک گفت و شنید کے بعد کئی نکات پر متفق ہو چکے تھے اور حتمی معاہدے کا عندیہ دیا جا چکا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اچانک ٹویٹ کے بعد افغان طالبان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مذاکرات کی بحالی کے امکانات موجود ہیں، لیکن یہ امریکہ کی ضرورت ہے۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کی معطلی کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد نے رواں ماہ اسلام آباد میں طالبان کے وفد سے ملاقات کی تھی، تاہم حکام کے مطابق یہ ملاقات مذاکرات کی باقاعدہ بحالی سے متعلق نہیں تھی۔ رائٹرز کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گزشتہ ہفتے ٹرمپ کی جانب سے شام سے تمام فوجیوں کے انخلاء کے اچانک اعلان کے بعد اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ٹرمپ افغانستان سے فوج کی واپسی پر سنجیدہ ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع مارک اسپر 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ اچانک معطل ہونے والے مذاکرات کی بحالی کے لیے افغانستان پہنچے تھے۔ مارک اسپر کا کہنا تھا کہ مقصد صرف یہی ہے کہ کسی نقطے پر امن معاہدہ یا سیاسی معاہدہ ہو جائے جو آگے بڑھنے کا بہترین رستہ ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع اس دورے میں افغان صدر اشرف غنی اور افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ہم ایک سیاسی معاہدے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں جو ہماری واپسی اور جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہوگا۔
انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کرنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان سے فوج کی دستبرداری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ افغانستان میں اپنی فوج کی موجودہ تعداد کو 14,000 سے کم کر کے 8,600 تک لا سکتا ہے، جس سے انسداد دہشت گردی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ افغانستان میں ایک ہفتہ قبل نماز جمعہ کے دوران مسجد میں بم دھماکے سے 69 نمازیوں کے جاں بحق ہونے کے بعد اپنے بیان میں امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ واشنگٹن افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح گزشتہ ماہ کے آخر میں منعقد افغان صدارتی انتخاب پر ملک میں ایک